بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سمینہ خان ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر سے حاضر. آج کے پروگرام میں ایک ایسے ایشو پر بات کرنے جا رہی ہوں جس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے خود بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. ہم اکثر جب ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر یو کے جہاں پر میں اور آپ رہتے ہیں, یا یورپ کی بات کر لیں, ان معاشروں کو سویلائزڈ معاشرہ کہا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہیومن رائٹس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. ہمیں یہاں پر جینے کا حق ہے, مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, ہمیں تمام رائٹس موجود ہیں ہمارے لیے جن کو کہ ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. لیکن ایک فوٹیج جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے, اور خاص طور پر ڈیلی میل نے 1 اگست کو اس حوالے سے لکھا اور اس فوٹیج کو آپ سب لوگوں کے لیے پبلش بھی کیا, جس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس ایک ڈاکٹر کو, جن کا نام کہ ڈاکٹر راشد عباسی ہے, کس طرح سے انہیں اپنی جو ان کی بیٹی جو کہ ایک ڈائنگ پیشنٹ تھی وہاں سے ہٹا رہے ہیں, اور ان کو جس طریقے سے زدو کوب کیا گیا, جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا گیا اور جس طریقے سے ان کو اینیمل کہا گیا. یہ ہاسپٹل فوٹیج ہے جو کہ ڈیلی میل نے ظاہر حاصل کی ہوگی, اور وہ فوٹیج بھی میں کوشش کروں گی کہ اپنے اس پروگرام میں آپ تک پہنچائی جائے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے اور میری طرح کے اور بہت سے لوگ دیکھ کر حیران ہوئے ہوں گے کہ اس ملک میں بھی انسان کے ساتھ, اور خاص طور پر ایک ایسے شخص کے ساتھ جو نیشنل ہیلتھ سروس میں NHS میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے, دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہیں, ان کی بیٹی جو ڈائنگ پیشنٹ تھی, جو کسی بھی وقت اس کی ڈیتھ ہو سکتی تھی, اور وہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہر طرح کا رائٹ ایکسرسائز کریں اور ان کی بیٹی کی زندگی اگر بچ سکتی ہے کوئی اور میڈیکیشن استعمال کریں, جس کی وجہ سے انہوں نے ظاہر ہے ڈاکٹرز کے سامنے تھوڑا سا ایجیٹیٹ کیا ہوگا, یا ہاسپٹل سٹاف کے سامنے ایجیٹیٹ کیا ہوگا. ہاسپٹل سٹاف نے پولیس کو بلا لیا اور کس طرح سے پولیس نے ان کو گھسیٹ کر اس کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی. اس پہ ہم بات کریں گے, اور میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے UK کی جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے, پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسی ایشن, اور ڈیفینیٹلی اور ڈاکٹرز بھی ہوں گے جس حوالے جو اس بات پر آواز اٹھا رہے ہیں. میں نے آج کے اپنے پروگرام میں جن گیسٹ کو بلایا ہے, انہوں نے ایکچولی یہ جو ایشو تھا وہ میرے نوٹس میں لے کے, انہوں نے کہا جی کہ آپ اس حوالے سے کوئی پروگرام کریں, تو میں نے انہیں اپنے پروگرام میں بلایا ہے. ڈاکٹر راشد عباسی سے ہم نے کوشش کی کانٹیکٹ کرنے کی, اور کوشش کروں گی کہ کسی وقت ان سے بھی اگر رابطہ ہو سکے اور میرے پروگرام میں آ سکیں تو میں ان کو بھی ضرور بلاؤں گی. یہ واقعہ کیوں پیش آیا, کیا ہوا, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں اپنے مہمان کو انٹروڈیوس کراؤں گی. میرے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر عامر ایوب جو کہ کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں, اور ایک آرگنائزیشن ہے UK میں اپنے کے نام سے, جس سے ڈاکٹر برادری بھی واقف ہے, لوگوں نے بھی سنا ہوگا, اس کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں. ڈاکٹر عامر ایوب, تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائیں, ویلکم ٹو مائی پروگرام. تھینک یو ویری مچ سوینا فار آسکنگ می ٹو کم اوور. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی وہ ویڈیو جس کے حوالے سے آج یہ پروگرام ہے, تو چل کے دیکھتے ہیں ویڈیو. Rashid, may I have a quick word with you, sir? Not here. I prefer not here. If you could just come outside. No, please. No, I really need you to speak to you outside. No, I don't want to leave my daughter. My Well, daughter is dying. I've just been... Unfortunately, we need to speak to you outside. We have just been told about half an hour ago that they are going to take the tube out and our daughter is going to die. So, to be honest, do you know what? I'm not leaving. Well, at this time we do need to have a chat basically about what's been happening. You can have a chat now. Right now. They right come The in. staff have asked us that if we just speak to you outside presently. No, please. I don't want to leave this. You're welcome to drag up a chair and just sit here and talk with us. Well, your behaviour is some concern to the staff. I'm sorry. And their This is a behaviour. lie. I beg your pardon? This is a lie. Is You it? know what they did? They have had a Right. meeting. They've So had was a Friday a meeting. lie as well? Was it about your behaviour? Was Friday a lie as well about your No. behaviour, which why police were called as well? Police were called because Why did they police brought not us a take any letter. action then? Right. May I? We ask you to step outside, please. Would you listen to me a minute? Not really, because the concern isn't about you, it's about... No, but the concern was raised with me. They brought a letter Right, at 4:15. Dr. Rashid. Right. Dr. Rashid, we're going to ask you to leave now, please. Come and have a word with us because you need to leave here. No, I'm Is there anything No. I can reasonably say or do to get you to listen to No. what I'm saying and comply with what I'm asking you to do? Look, You're they're three of you. taking- Please drag me they're out of here. taking- Is there anything I can reasonably say or do that'll make you come with me outside of this ward? They're taking the tube out of our daughter. She's going to die. The staff will inform you if if she deteriorates. She's on a Listen, ventilator. just listen to what I'm saying. Just listen to what I'm saying. The staff will inform you if there's a significant deterioration. At the moment, she's in a stable condition. Okay? You're dying on a ventilator. I don't think you quite understand it. We're asking
to return to his accommodation, which is only just around the corner, and they will be contacted accordingly. No. Let them. It's your He job. Dora Rashid, He cares for us. I need you to everyone. stand up and I need you to come outside of this ward. Alright? I'm not. But please listen to me, okay? Please listen to me. If you don't comply with what I'm saying, No. then there might be a necessity to place you under arrest. No. Alright? Can I... Doctor, that's what you guys With that want. in mind, is there anything else I can reasonably say or do to get you to do what I'm asking you to do and stand up and leave this ward? Will take me to a prison. No, because you guys have been I so... don't. You Then know, the law will separate Listen, me from there's accommodation up by A&E that's a lot closer than police station where you won't be able May to I say leave. something to you, So Ryan? perhaps you should Listen. consider making a Came to see decision. May I say something? Came to see my daughter earlier. He gave Nino and we were else just do you informed want in in that terms of room that they deterioration? were going to take the tube out of our daughter and put her on a palliative So I care. assure us that you'll be informed should your daughter deteriorate significantly to a point where you would take me to prison. the accommodation is minutes away. It's on the same site. I do. Not that it's relevant Do here. please? I want to be. Can we just discuss what's best for your daughter right at this No, time? best for her And what's daughter. best for your daughter Best- right at this time is not to have this kind of confrontation around her. She's But in the do you know best what? care, in the No, best she's place, not. and this She's this not. That's the situation whole is point. yes she is. Yes she is. I beg to This differ. is I can vouch for that personally. Well, Okay? I can also vouch for... I do know them. for my- Actually, you're incorrect. I do know them. The top and bottom of this is this environment that you're putting your daughter in isn't appropriate. I Here feel to bad discuss for you put in a all- bad position. Because all of we this. are here They to shouldn't do have called you in is at all. prevent any kind of issues around your daughter. That's not It is what a they've reasonable done. request. That's not what they have done. But that's what we've informed. They've That's what just- we're here to I do. know. What have you actually been told? Were you told that half an hour ago they have informed us that they were going to take the tube Yes, out? but they're not doing it right now. They're not doing it right now. They're not going to do anything without informing Do you you. know what compassion is? Yes, I do. Hence the reason I'm here, trying to plead with you from one mother to another that this is not right. That's the next Look, step. please, do you know how much I have to deal with? Please. Will you jump up, please? Listen, please. No, please. I'll ask you one more time. Is there anything I can reasonably say or do to get you to leave this thing? Leave go your daughter. Leave go. Get back. No, leave go. Mrs. Abasha. Mrs. Abasha. Leave go. Leave go of your daughter. Leave go of your daughter. What are you doing to my wife and yourself for? What are you doing to my... On the floor. Stop fighting! Right. Calm down! Calm down! I've got chest pain, right? I've got chest pain. Pull this on yourself. We'll take you to E&E. That's absolutely fine. Right, please come with us and act responsibly. You're an adult. You're an educated person. Can we get a trolley and we'll get you out? I've got chest pain. Let me have my medicine. I've got chest pain. Let me have my medicine. We will. Calm down first. Let me have my medicine. I've got chest pain. I will have a heart attack. You will
calm down. You Calm. rascals! You animals! You Right. Put him on the bed. One. animals! Put your hand on the legs. Put it up. Put it. 1, 2, 3. Up. You animals! Don't kick me. I didn't kick you! Yes, you did. I didn't! You're acting like an animal. It's disgusting. You are an animal. Get him out. You are an animal. Get him out. Don't you bite me. I'll bite you! Yeah. Yeah! I didn't, you kicked me. Your child is disgusting. How on earth can I Behaviour in kick front of you? your child is disgusting. Let me have my No. tablet. We'll take you to see a doctor. Let me have my tablet. I'm having a heart attack. You Stop it. Calm down. racist. If you calm down. Let me have my medicine. What is this? What is this? You are not letting me have my emergency medicine. You are not letting me have my emergency medicine. You are animals. Yeah. You are animals. You Seen anything? animals. You are hurting my wrist. You are hurting my wrist. You are not letting me have my medicine. Taking it in, You are, I need to have emergency medicine. taking it. Yeah. Keep going. I'm going to make this work anyway. Calm down. Shut up. Calm down. Stop fighting. You're going to act like an animal? Get off it. You get off me. We're not like an animal because we try like one. Okay? If I suffocate and die, What you will be. is- You will be. Let go. Let go. Let go. No, yeah. You are hitting me. Show. You Get off my arm now. Stop fighting. I'm not biting. Yes, you are. I'm not biting. Yes, that's fine. That's fine. Good boy. Good. That's fine. Bite you as well. I think that's off you. I think it's the top of your. Give me the rocket for the next gift. I'm having chest pain. Let me have my emergency medicine. We'll take you to Amy. You delayed my No, we're not. tablet for. You're making सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि थोड़ा सा हम मेरे व्यूवर्स को बताएं, ब्रीफ करें कि ये वाकया हुआ क्या और कैसे हुआ और क्या हुआ। जी बहुत शुक्रिया असमीना। जैसा कि आपने बताया कि इस वाक़े को 1 अगस्त को डेली मेल ने ये न्यूज़ ब्रेक की और इफ़ आई यूज़ अ वर्ड के इट सेंड शिवर्स थ्रू द स्पाइन ऑफ मेडिकल कम्युनिटी, क्योंकि ऐसा हमने पहले कभी देखा नहीं था जो हुआ। और जो डिटेल्स हमें फिर मालूम हुई उसमें जो रफली अभी हम इतना ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं, यकीनन हम डॉक्टर राशिद अब्बासी से इन कॉन्टैक्ट में हैं कि वो हमें मज़ीद बताएंगे। लेकिन ये है कि एक इंसान, जो एक डॉक्टर को तो एक फ़िलहाल आप रहने दें, एक इंसान है, उसकी बेटी है जिसको डॉक्टर्स ने बता दिया कि शी हैज़ जस्ट फ्यू आवर्स लेफ्ट, वो डाइंग, शी इज़ डाइंग पेशेंट। और नेचुरली उस वक्त पे आपने देखा होगा कि जो अटेंडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, दे लाइक टू स्टे विद द पेशेंट इन द फाइनल मोमेंट्स। और उस वक्त उनकी आप जहनी जो हालत है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक माँ बाप हैं और उनकी बेटी जो है उनके सामने डेथ हो रही है और ऑल दे वांटेड वाज टू स्टे विद द डॉटर। और इसका आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा आपने उस फुटेज में भी देख लिया है कि वो कोई और उनसे ना कोई बिहेवियर एटीट्यूड कोई उनका ऐसा है स्टाफ के साथ, ना ही वो कोई लड़ झगड़ रहे हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर साहब जो NHS में हैं, वो खामोशी से अपनी बेटी के साथ बैठे हुए हैं जिसके कुछ आखिरी सांस वगैरह रह गए और वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे। इतनी सी बात थी। ये भी नहीं है कि उनकी बेटी को किसी अर्जेंट ट्रीटमेंट के लिए कहीं ले जाना था और ये भी नहीं है कि वो किसी ट्रीटमेंट में हायल हो रहे थे। ऑल ही वांटेड वाज बोथ द डॉक्टर एंड हिज वाइफ कि उनकी जो बेटी जिनकी डेथ हो रही है, उनके जो फाइनल मोमेंट्स हैं
اس میں وہ ان کے ساتھ رہے. اور آپ نے فوٹیج میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا, لیکن میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ٹرائی بھی کرے تھے ڈاکٹرز کو پرسویٹ کرنے کا کہ کچھ اور ٹریٹمنٹ جو پہلے پریویسلی کیا تھا ٹریٹ اور وہ بہتر ہو گئی تھیں تو دوبارہ سے وہ کہیں, جس پہ وہ نہیں مان رہے تھے. جی بالکل. دیکھیے یہ ایک آپ نے عام طور پہ کورٹ کیسز بھی دیکھے ہوں گے ایسے کہ ڈاکٹرز میں اور پیشنٹس میں یا ریلیٹیوز میں جو ہے کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں آپ چاہیے کہ وہ بھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں, ڈاکٹرز ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ یہ ٹریٹمنٹ ہمارے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ایک بحث ہوتی ہے, وہ ایک سمپل بحث ہوتی ہے. اس بحث میں آپ پولیس نہیں بلوا لیتے. اور یقیناً یہ اتنا یہ دلخراش واقعہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ تھی بھی, اب میں این ایچ ایس میں کام کرتا ہوں, میرے بہت سارے کولیگ جو این ایچ ایس میں کام کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو جب بھی ایسی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے یا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے, اس میں جو ہے آپ مریض کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایس او پیز ہیں کہ آپ کس طرح بات کریں گے. سب سے پہلے نرسز کہیں گی, نرسز سے بات نہیں پہنچی تو وہ جونیئر ڈاکٹرز سمجھائیں گے, اگر جونیئر ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھا سکتے کنسلٹنٹس انوالو ہو جائیں گے, کنسلٹنٹس انوالو ہوں گے, مینیجرز انوالو ہو جائیں گے, ان کا جو ہاسپٹل کا جو کمپلینٹس ایک ہمارا لوکل آفس ہوتا ہے وہ انوالو ہو جائے گا. اور پھر اگر اس سے بھی بات آگے جائے تو جو ہاسپٹلس کے اپنے سولیسیٹرز, لائرز یا لیگل ایڈوائس سروس ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے. اور اس کا مقصد جو اس تمام ایس او پیز کا مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی سچویشن آنے دیں جو کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. تو ان تمام ایس او پیز کو آپ فالو کریں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ بات یہاں تک پہنچے گی کہ پولیس تک بات کہاں پہنچتی ہے. پولیس وہاں پہنچتی ہے جب کوئی پیشنٹ یا اس کا اٹینڈنٹ وائلنٹ ہو جاتا ہے. بالکل. اور وہ عام طور پہ ایسے جو سینز ہیں آپ اے این ای میں دیکھتے ہیں, لوگ ڈرنک ہو کے یا کسی اور وجہ سے آ جاتے ہیں وہاں, اور وہاں اگر کوئی اس طرح کا وائلنٹ بیہیویئر ہو جس سے سٹاف کی سیکیورٹی یا پیشنٹ کی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہو تو پولیس کو بلایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پوری فوٹیج میں دیکھیں وہ ڈاکٹر صاحب اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں, بچی کا انہوں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ان کی بیگم تھوڑے سے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہ کتنے آرام سے بات کر رہی ہیں. جب پولیس کو کہہ بھی رہی ہے کہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس لاسٹ فیو مومنٹس ہیں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھنے کے, ہم کس چیز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ تو ظاہر ہے آپ خود ڈاکٹر ہیں اور کنسلٹنٹ ہیں ماشاء اللہ, آپ کو تو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے ایک سسٹم جو چلتا ہے ڈائنگ پیشنٹس کے حوالے سے. سو ہی واز ان آل ہز رائٹ, ہی واز رائٹ. جو وہ کہہ رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے ڈیمانڈ کرتے, وہ رائٹ تھا ان کا کہ وہ ڈیمانڈ کر سکتے تھے ٹو اسٹے. دیکھیں ہمیں سمینا ابھی تو پوری ہمیں جو ڈیٹیلز ہیں کہ ان کی کنورسیشن کیا ہوئی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, تو اس لیے آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو ڈویل انٹو اٹ. لیکن جو اوور آل جو ایک پکچر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم یہ امید بھی کر لیں کہ ٹھیک ہے ایک کانفلکٹ تھا بیچ میں کہ بھئی وہ پیرنٹس چاہتے تھے کہ پیرنٹس کی کیا خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کو کوئی بھی, اگر وہ ڈوبتے کو تن کے سہارا والی بات ہے کہ ان کو کوئی بھی اگر کہیں سے پتہ چلا ہوگا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہے تو وہ آپ دے دیں. اچھا اب تھوڑا سا آتے ہیں اس طرف کہ ظاہر ہے یہ 1 سال پہلے یہ واقعہ ہوا, یہ جی پچھلے سال سپٹمبر میں, سو راؤنڈ اباؤٹ 1 سال ہو گیا. اتنا ٹائم کیوں لگا اس کو, وہ ڈاکٹر عباسی نے اتنا ویٹ کیوں کیا اور میڈیا تک پہنچا؟ اس میں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ میڈیکل لیگل ایشوز تھے, اور ان میں شاید ایک یہ تھا کہ ہاسپٹل کو کچھ ٹائم دینا ہوتا ہے کہ اپنی وہ انٹرنل انکوائری پہلے کمپلیٹ کریں. تو موسٹ لائکلی ڈاکٹر عباسی صاحب جو تھے وہ یہ ٹائم دے رہے تھے ہاسپٹل کو کہ وہ اپنی انکوائری کمپلیٹ کریں, اور وہ جو بھی ہی واز بیسکلی ڈیمانڈنگ جسٹس کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے جس طرح. لیکن چونکہ ان کو وہ جسٹس نہیں ملا اس پورے پیریڈ میں, کیونکہ انٹرنل انکوائری میں بھی ہاسپٹل نے ٹائم لیا, اور اس کے بعد پھر وہ فوٹیج بھی ان کو چاہیے تھی, تو فوٹیج کو وہ کیسے لیتے کیونکہ وہ تو ہاسپٹل کی پراپرٹی ہے. تو اس تمام پروسیس میں ان کو ٹائم لگا, اور جب ایک بار ان کے پاس فوٹیج آ گئی, ان کے پاس ایک آ گیا, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو سمجھا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے جسٹس ملے, اینڈ ہی کیم آؤٹ. اب تو یہ کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ آ گئی ہے میڈیا میں, اور اسکائی نے بھی سنا ہے کہ رات کو اس کے حوالے سے پروگرام کیا, اور ڈیفینیٹلی اس پہ اب اتھارٹیز حرکت میں آئیں گی. لیکن آپ لوگوں سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ڈاکٹر عباسی کی سے, کہ جو ڈاکٹرز یہاں پر ہیں اور اسپیشلی اپنے جو آرگنائزیشن ہے, میں نے سنا آپ لوگ کچھ اس حوالے سے بہت کچھ کریں, ویکینڈس پہ آپ کافی بزی تھے. جی بڑا ہمارا بزی ویکینڈ گزرا, کیونکہ فرسٹ کو یہ جو کہ سیٹرڈے تھا, یہ ہمیں ڈیلی میل میں پتہ لگا. جو ہی ہمیں یہ پتہ لگا, اور اپنے کی جو فوراً ایک فورم ہے ہمارا, جو ایک گروپ ہے, اس میں فوری طور پہ ہم نے ایک میٹنگ ہوئی جس میں ہوا کہ اس معاملے کو پہلے تو کنفرم کیا جائے کہ یہ کیا ہے. ایونچولی اٹ ٹوک اس سم ٹائم بائی آفٹرنون کہ ہم نے ڈاکٹر عباسی سے, ہمارے جو اپنے کولیگ ہیں وہ ان کے کلاس فیلو ہیں,
تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ فوری طور پر اس کی کنفرمیشن کریں کہ کیا بات ہے، کیونکہ سب سے پہلے کہ ہم ایک ایسوسیشن جو پاکستانی فزیشنز آف ناردرن یورپ ایک ریکگنائزڈ ایک ڈیموکریٹک آرگنائزیشن ہے ڈاکٹرس کی، تو وی ڈنٹ وانٹ ٹو جمپ ٹو دی کنکلوژن، تو ہمیں صرف چاہیے تھا پہلے کنفرم کریں. تو ہم نے سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کنفرم کیا اور انہوں نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا. اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ ایک منی سی میٹنگ کی اور اس میں ہم نے یہ ارینج کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو فل سپورٹ کریں گے. ہم نے ان کو دوبارہ فون کیا اور کہا کہ اپنی کے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ فل ہماری حمایت حاصل ہے، ہم آپ کو ہر پلیٹ فارم میں آپ کا کیس لڑیں گے. اگر یہ جی ایم سی کو جاتا ہے، بی ایم اے کو جاتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ، پارلیمنٹ لیول پہ ہم لے کے جائیں گے اس کیس کو، کیونکہ دس از مطلب انتھنکیبل کہ اس طرح کا ایک ایٹیچیوڈ کیا جائے ایک این ایچ ایس کنسلٹنٹ کے ساتھ. کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم تو اکثر بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں رائٹس ہیں. یہ تو بیسک ہیومن ایک رائٹ تھا. یہ تو کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کر رہے تھے. اور آپ ان کا بیہیویئر دیکھیں کیسا تھا. تو آپ نے جو سوال کیا کہ اپنے نے اس کو ابھی ایز وین وی اسپیک اس وقت میں ایک میٹنگ چھوڑ کے آیا ہوں اور اس میں وہ اپنے ایک لیٹر ڈرافٹ کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی باقی بھی آرگنائزیشن جو ہیں یہاں ڈاکٹرس کی جو ہیں ان کو بھی اپنے آن بورڈ لے رہے ہیں. تمام جو میڈیکل کالجز کے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لیا جا رہا ہے. ممبر آف پارلیمنٹس کو کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو ہم جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پر اس کو لے کے جائیں گے. بالکل وہ شروع ہو گئی ہے جی. پٹیشن ویکینڈ پہ ہی شروع ہو گئی تھی اور اس میں پھر اس کو ہر لیول پہ لے کے جایا جائے گا اور ایک حتمی جو اس میں ایک جو انجام تک اس کو پہنچانا ہے. ڈاکٹر عامر ایوب، تھینک یو ویری مچ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اٹ واز ویری امپورٹنٹ ایشو اور صرف میرے لیے نہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے، نہ صرف پاکستانی یا آپ کا کسی ایتھنیسٹی سے تعلق ہے. میرے خیال میں کہ جب ہیومن رائٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کا تعلق کسی بھی سوسائٹی کمیونٹی سے ہو، آپ لوگوں کے رائٹس اگر وائلیٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ بات کرنی چاہیے. اور میں بہت حیران ہوں یہ سن کے، لیکن میں یہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی اپنے اس پروگرام میں اور آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی باقی پلیٹ فارمس پہ بھی دیکھی ہوگی یہ ویڈیو. پلیز کامنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں اگر اس طرح سے ایک شخص کو ٹریٹ کیا جائے، کسی انسان کو ٹریٹ کیا جائے، اور خاص طور پر جو اپنے ان کی بیٹی جو کہ ڈائنگ پیشنٹ تھی اور اس کے بستر مرگ پہ اس بچی کے سامنے جو ٹریٹمنٹ کیا گیا ڈاکٹر عباسی کا، کیا اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے اور کس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے اگینسٹ دیٹ ہاسپٹل اسٹاف یا دوز پیپل ہو ور انوالوڈ، چاہے وہ پولیس والے تھے یا ہاسپٹل کا اسٹاف تھا. ضرور آپ کے کامنٹس کا انتظار ہوگا اور ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی جی کہ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور شیئر کریں یہ ویڈیوز. اگر آپ کو پسند آئی تو کامنٹ بھی ضرور کریں. اللہ حافظ.